کہہ رہے ہیں جی حجامہ کرانا کیسا ہے, اس کے صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. حجامہ بہت فائدے کی چیز ہے, حدیث میں بڑی ترغیب ہے, لیکن مہینے میں ایک دفعہ کروا لیں اور ایک پوائنٹ پہ کروا لیں, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ کروائیں اور ایک دفعہ کمر میں بیچ میں کروا لیں, بس اتنا کافی ہے. یہ جو آج کل کپوں پہ کپ لگ لگ کے بیڑا ہی غرق ہو رہا ہے جی, فاسد خون نکل رہا ہے جی. فاسد خون ہوتا ہے میرے بھائی. اگر حجامہ سے فاسد خون نکل رہا ہوتا تو 20 کپ میں 20 دفعہ خون نکلتا ہے, یعنی مختلف پوائنٹ پہ آپ لگائیں, تو اس کا مطلب اس میں تو سارا فاسد ہی بھرا ہوا تھا, اوریجنل تو ہے ہی نہیں اس میں. تو یہ غلط بات ہے کہ فاسد خون نکلتا ہے. خون سچی مچی کا ہی نکل رہا ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے. ہاں شریانوں کا نہیں ہوتا, وریدوں کا ہوتا ہے. جو شریان تو ہوتے ہیں نا, جو بلڈ جو خون لے کر جاتا ہے اور جب واپس لاتا ہے, جو واپس لاتا ہے وہ والا خون ہوتا ہے, لیکن وہ بھی خون ہی ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں اس میں بہت غلو بھی کیا جا رہا ہے. تو جو چیز جتنی ہے اس کو اتنا رہنے دیں. ہاں کسی خاص بیماری میں کوئی ماہر آپ کو بتا دے کہ اس بیماری میں یہاں کا حجامہ کرائیں تو وہ کرا لیں آپ, اگر کوئی ایکسپرٹ کہہ رہا ہے. لیکن اس میں بھی جو ہے نا ایک یہ بہت زیادہ ہونے لگا حساب کتاب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ایک دفعہ لگوا لیا کرتے تھے, اور چاند کی 17 تاریخ کو عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا اس سے انسان کی نگاہ روشن ہوتی ہے, سر ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ فائدے ہیں اس کے. عین ممکن ہے کسی شخص کو فائدہ نہ ہوتا ہو, یہ بھی ممکن ہے. پہلے خون کی بہت کمی ہے, اس نے حجامہ کروا لیا تو بالکل ہی لیٹ گیا وہ. تو اس لیے کسی ایکسپرٹ کو کے مشورے سے یہ کام کرنا چاہیے, خود سے اس سے نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ میں خون ہی نہ ہو, ایک ہی تھا وہ نکال لیا اس نے, لمبے ہو گئے آپ. میں اپنا بتاؤں آپ کو, مجھے اللہ کا شکر ہے میرا خیال ہے 30 سال تک بخار نہیں ہوا ہوگا. ایسے ہی اللہ نے میرے ساتھ معاملہ کیا. اگر ہلکا ہو گیا 99 تو ایک الگ بات ہے. نہیں, پیناڈول کھانے کی نوبت نہیں آئی تھی. ایک تو بچپن میں چکن پاکس نکلے, خسرہ, وہ سب بچوں کو ہوتا ہے, وہ ہمارے بھی ہوا. پھر جب تھوڑا 10-11 سال تک پہنچے, جو بخار بچوں کے وائرل آتے ہیں وہ ہمارے بھی آئے. ہمارا ڈاکٹر بڑا اچھا تھا, جو فیملی ڈاکٹر تھا نا, وہ اینٹی بائیوٹک دیتا ہی نہیں تھا وہ. اب ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارا بخار 10-10 15-15 دن 3-3 ہفتے چلتا تھا. وہ ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بچوں کو اینٹی بائیوٹک دی نا تو ان کے اندر بخار سے لڑنے کی پاور ہی ختم ہو جائے گی, تو ابھی سے چلاؤ اس کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو 3-3 ہفتے بھی ہمیں چلتا تھا. چھٹیاں ہوتی تھی اسکول کی, ڈاکٹر کے بس سیرپ پلا دیے. لوگ کہتے تھے 2 نمبر ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہی نہیں ہوتا اس سے بندہ. حالانکہ وہ 1 نمبر ڈاکٹر تھے, آرمی میں سرجن تھے, ریٹائر. تو وہ کیا کرتے تھے کہ بس, تو ہم لمبے لمبے بخار چلتے تھے. پھر اس کے بعد جب ہم بالغ ہوئے, بڑے ہو گئے, تو پھر اس کے بعد بخار آنا مارکیٹ سے کیا ہو گیا, وہ جو ڈاکٹر کی بات صحیح ہوئی نا. تو اللہ کا شکر ہے پھر میں ایسے ایسے علاقوں میں گیا, اتنی سخت سردیوں میں رہا ہوں میں, جہاں گھٹنوں گھٹنوں تک برف پڑی ہوئی اور وبائیں بھی پھیلیں. ایسے ایسے علاقوں میں گیا, اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا. اللہ کا فضل تھا. ہوا کبھی ہلکا پھلکا جیسے 99 تک, جس میں گولی کھانے کی نوبت نہیں آئی. شاید 1-8 دفعہ ہوا ہو, 103 یا 100, بہت ہی کم. پھر مجھے جو طبیعت سے بخار ہوا ہے نا 2008 یا 9 میں میرا خیال ہے, 2010 میں, وہ میں نے حجامہ کروایا. تو 8-10 کپ حجامے کے بھر بھر کے نا بالٹیاں نکلی. تو جی مادہ فاسدہ ہے, فاسد خون ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. مجھے چکر آنے لگے تھے باقاعدہ, تو میں لیٹ گیا. میں نے کہا لیٹ کے نکال لو. وہ انہوں نے کہا کہ یہ اب چکر آ رہے ہیں. میں نے کہا کہہ رہے لیٹ. 8 کپ مختلف جگہوں سے, اور ایک کپ میں 3 دفعہ ہوتا ہے, تو 8 یا 24 دفعہ سمجھ لیں آپ, صحیح ہے نا. اس کے بعد ہم ہلکے پھلکے ہو گئے. اس کے بعد مجھے 2 دن کے بعد ملیریا کا اٹیک ہوا, خطرناک قسم کا اٹیک ہوا ملیریا کا, سمجھ لیں. تو ایسا لمبا ہوا نا پھر میں, کیونکہ ظاہر ہے جب اتنا بلڈ آپ کا نکل گیا تو آپ میں جو بیماری کے خلاف لڑنے کی طاقت تھی وہ کم ہو جاتی ہے. تو وہ ایک مچھر بھی کافی ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اتنا بلڈ نکل گیا, مجھے تھوڑی سی ویکنیس بھی ہوئی, اور پھر 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد مجھے فیور ہونا شروع ہوا. پھر وہ اتنا لمبا ملیریا چلا ہے, میں ایسا بستر پہ لیٹا ہوں, ہاسپٹل لے کر گئے, ڈرپیں چڑھ رہی ہیں, اور مجھے اتنی تکلیف, وہ پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو گئے. وہ بہت تھوڑے رہ گئے تھے, پتہ نہیں کتنے رہ گئے تھے, مجھے یاد نہیں. بالکل کافی لمبا چلا وہ بخار نا. اس کے بعد وہ بہرحال پلیٹلیٹس چڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. وہ اینٹی بائیوٹک کے انجیکشن لگے, وہ پورا کورس ہوا. اس کے بعد جا کے ہم تھوڑا سیٹ ہوئے, اور سیٹ ہونے کے بعد 2 مہینے تک ویکنیس نہیں گئی ہے, کمزوری نہیں گئی ہے.
اتنی لمبی کمزوری چلی ہے کہ اتنی لمبی، میں جب عجیب فیل ہوتا تھا. وہ ڈاکٹروں نے کہا یہ رہے گی، یہ بخار بہت توڑ پھوڑ کے جاتا ہے آدمی کو. 2 مہینے کے بعد جا کے ہم سیٹ ہوئے، پھر دوبارہ بخار آ گیا. بیٹھے بیٹھے فیور ہو رہا، حالانکہ ہمیں بچپن میں ہوا تھا، اس کے بعد بھول گیا میں بخار کیا ہوتا ہے. پھر بخار آ رہا ہے، پھر فیور ہو رہا ہے، پھر 2 گولی کھا رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہو کیا گیا ہمیں. اور ایسے دورے چڑھتے بخار کے. پھر ڈاکٹر نے وہی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی وہ جو اینٹی بایوٹک کا پچھلے سال کورس کیا تھا نا وہ دوبارہ کریں آپ. وہ 6-7 ٹیکے پھر ٹھکے ہیں ہمارے. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے 2011 سے اب تک دوبارہ الحمدللہ اب اللہ نے بچا لیا. تو باقی ظاہر ہے آگے تو بڑھاپا ہے تو پھر وہ ٹیکے شیکے تو اب چلیں گے، لیکن اب تک دوبارہ پھر نہیں ہوا، وہ کنڈیشن نہیں ہوئی. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہجامہ بھی کیا ہے، کیونکہ مجھے تو ظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ وہ جو اتنے ہم نے بالٹیاں بھر کے خون نکال لیا نا اسی کے بعد لمبے ہوئے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اپنی جانوں پر رحم کریں تمیز سے. ہمیں تو ایک چپت لگنے کے بعد عقل آئی ہے، آپ کو چپت لگنے سے پہلے آ جائے تو زیادہ اچھا ہے. تو ہجامہ کروائیں، فائدے کی چیز ہے لیکن اعتدال کے ساتھ. سمجھتے ہیں؟ اچھا دوسرا، ہمارے ہاں نا کوئی معیار ہی نہیں ہے نا علاج کا. مجھے یاد ہے میں تھائی لینڈ میں تھا، وہاں جب جم میں گیا تو ہمارے ایک دوست کا جم تھا، دوست کا تو نہیں، وہ جم میں وہ ممبر تھے. تو میں نے کہا میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں، میں بھی تھوڑی ایکسرسائز کروں گا. انڈین لڑکے تھے ماشاءاللہ، بڑے ہینڈسم، بڑے لمبے خوبصورت. تو میں جب ان کے ساتھ گیا تو پہلے میرا بلڈ ٹیسٹ شوگر ٹیسٹ ہو رہی ہے اور وہ ٹیسٹ ہوا بلڈ پریشر، اس کے بعد اجازت ملی ہے. انہوں نے کہا جو بھی آتا ہے نا یہاں پہلے یہ شوگر بلڈ پریشر ٹیسٹ ہوتا ہے. میں نے کہا خاندانی کہہ رہے ہیں یار پاکستان میں عجیب ہی حساب ہے. مثال کے طور پر آپ کی شوگر اگر لو ہوئی بھی ہو بالفرض، تو آپ تو 2-4 ڈنڈ پیڑنے کے بعد لمبے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. اور ہم نے دیکھا ہے جم میں ہمارے ایک دوست تھے، ایکسرسائز کرنے کے بعد لیٹ گئے نا، بالکل مرنے لگے تھے. وہ جوس کی بوتلیں پلا پلا کے ان کو زندہ کیا ہے. اگر وہ تھوڑا سا دیر ہو جاتی نا تو انا للہ ان کا ہو جانا تھا، کیونکہ شوگر پہلے ڈاؤن ہوئی بھی تھی. بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہوا ہے اور آپ نے ویٹ لفٹنگ شروع کر دی تو وہ تو اور امکان ہے کہ بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے. تو ہمارے یہاں تو اٹرم پٹرم سب ایک نسخہ آتا ہے، یہ والا چورن صحت کے لیے مفید ہے. ساری دنیا وہ چورن وہ کھانے لگتی ہے. یوٹیوب پہ دیکھ لیا نا یہ اتنی زبردست چیز ہے صحت کے لیے. اب لہسن کے فضائل یوٹیوب پہ، بھائی لہسن کولیسٹرول کاٹتا ہے اور ایسیڈیٹی بھی کرتا ہے. وہ آپ کے معدے میں اگر پہلے سے تیزابیت ہے اور آپ لہسن پھانک رہے ہو تو کولیسٹرول تو کٹے گا مگر آپ بھی کٹو گے ساتھ میں. اور جس میں پہلے ہی کولیسٹرول کی کمی ہے، ہر آدمی میں کولیسٹرول بڑھتا بڑا تھوڑی ہوتا ہے، بہت لوگوں میں کمی بھی ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو بالکل مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے، وہ شارٹ ہو جائیں گے مارکیٹ سے. بعض لوگ سمجھتے ہیں میں موٹا ہوں تو کولیسٹرول زیادہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے. عین ممکن ہے آپ بھاری بھرکم ہو اور کولیسٹرول آپ میں کم ہو، عین ممکن ہے آپ باریک ہو کولیسٹرول آپ میں زیادہ ہو. اور میں نے 4 دن پہلے ایک ڈاکٹر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے باریک آدمی میں کولیسٹرول زیادہ ہے تو بہت ہی ڈینجرس ہے، کیونکہ موٹے آدمی تو فیٹ کی شکل میں آ جاتا ہے، باریک میں تو کولیسٹرول سوائے رگوں میں جمنے کے کچھ نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر دنیا میں بنے ہیں نا، یہ اس لیے بنے ہیں کہ ان کو جا کے دکھا دیا کرو کہ کیا ہوں میں. خود سے یہ حرکتیں مت کیا کرو. سمجھ رہے ہو نا، صحت بنانے کے انڈے کھا رہا ہے، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، 6 انڈے پھوڑ دیے اس نے، تو خود سے یہ کام نہ کیا کرو. یہ ڈاکٹر جو MBBS 4 سال رکھے گئے ہیں اس لیے رکھے گئے ہیں کہ جو کام تمہارا ہے وہ تم کرو، جو ڈاکٹروں کا ہے وہ. تو یوٹیوب پہ دیکھ کے چورن چٹنیاں، اور وہ ایک نے تو ایسے ایسے یوٹیوب پہ ملیں گی چیزیں، وہ گرم مسالہ جو ہے نا اتنا، وہ گرم مسالہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو لکڑی ہوتی ہے نا، دار چینی، سوری، وہ دار چینی کو اتنا کوٹ کے اتنا پاؤڈر بنا کے روزانہ پھانکے. ابے میں نے کہا کہ بھائی اتنا دار چینی اتنی سخت گرم چیز ہے یہ تو جگر کا بیڑا ہی نہ غرق کر دے، اور چمچے بھر بھر کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کھایا کرو. تو یہ حکیم جو ماہر حکیم ہے، اچھے حکیم، حکیم کے ساتھ لازمی ماہر کا لفظ، پھینکو حکیم کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. جو یہ کہتا ہے نا میں نے یہ کر دیا تو میں نے یہ کر دیا، بس سمجھ بھاگ جاؤ وہاں سے. جو کوئی تمیز کا ہو نا، جانتا ہو جڑی بوٹیوں کو اور پراپر طریقے سے پڑھا ہوا ہو، تو وہ بھی بہت بعض چیزیں ہم نے دیکھا ایلوپیتھک میں نہیں ہیں، وہ حکیم اس کا بڑا اچھا علاج کر لیتے ہیں. بعض چیزیں ہومیوپیتھک میں بڑی خاندانی ہیں. تو ہر فیلڈ کے ماہرین دنیا میں موجود ہیں، تو وہاں جایا کریں، خود سے فیصلے نہ کیا کریں. مفتی صاحب میری بیوی کا انتقال ہو گیا.